البرکہ ایجوکیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب ہال گرین برمنگھم میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طب نبوی، صحت عامہ اور خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار طب نبوی شفا سینٹر، البرکہ ٹرسٹ چیریٹی آفس اور چیریٹی شاپ کا افتتاح ممتاز روحانی و مذہبی شخصیت سلطان نیاز الحسن قادری سروری، سجادہ نشین حضرت سخی سلطان باہو نے چیئرمین البرکہ ایجوکیشن سینٹر برمنگھم حکیم امام محمد فرحان صدیقی کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر برمنگھم اور گرد و نواح سے سیاسی، سماجی، مذہبی و کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ باقاعدہ یو کے یورپ میں تو الحمدللہ بہت سے پلیٹ فارم پہ کام کیا جا رہا ہے اور کام کیا جاتا رہے گا، لیکن باقاعدہ کسی بھی نظام کو مرتب کرنے کے لیے اس کے لیے باقاعدہ ایک مقام اور ایک جگہ کے تعین کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہال گرین کے اندر مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر ایک میرا خواب بھی تھا اور میرے ایک بزرگوں کی دعائیں، بالخصوص میرے والد گرامی کی ایک دعائیں تھیں کہ ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں انسانی تمام ضرورتیں پوری ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں یہ توفیق دی کہ الحمدللہ یہاں علاج معالجے سے لے کر ہماری دینی اور دنیاوی جتنی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں ہیں، ان کا پورا کرنے کا ایک بہترین مرکز بنایا ہے۔ تو میں یہ سب جو ہے الحمدللہ میرے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل، علماء کی دعاؤں کی طفیل، ان کی شفقتوں کے طفیل اور عوام الناس کی محبت کے طفیل الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو میں آپ تمامی حضرات کا، آنے والوں کا، اپنے علماء کا اور بالخصوص جو میرے شفیق اور رہنما ہیں ملک برطانیہ کے اندر، جن کی دعاؤں، جن کی شفقتوں، جن کے مشوروں کے طفیل آج میں اس مقام پر موجود ہوں، میں ان کا نام لینا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اور وہ میرے محترم، میرے مشفق، میرے قبلہ حضرت پیر قبلہ نیاز الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اور بالخصوص اس موقع پر ہمارے یقیناً جب اپنے سب سے پیارے اپنے والدین ہوتے ہیں جنہوں نے تعلیم و تعلم اور سب کچھ دینے کے بعد آج ہمیں اس مقام پر ہم کھڑے ہیں، تو میں آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست کرتا ہوں، علماء سے، عوام الناس سے بھی اسی طرح اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعاؤں میں، اپنی شفقتوں میں اسی طرح مجھے یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں ہیں خیر کے کاموں میں ہمیں مل جل کر ان کاموں کو آگے بڑھانے کی اور مل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ کی اوپننگ کے لیے علماء کرام تشریف لائے، عوام الناس تشریف لائے، معززین تشریف لائے دور و نزدیک سے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ قاری فرحان صاحب نے جو سٹیپ لیا ہے، جو ہمت کی ہے خدمت دین، خدمت انسانیت کی، اور یہ سینٹر کو اس کا قیام عمل میں لایا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب فرمائے۔ میرا تعلق ایک روحانی گھر سے ہے، اور جس گھر میں ہم پیدا ہوئے پہلے دن سے ہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں سے محبت کرنی ہے، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا ہے، ان کی تکلیفوں میں شامل ہونا ہے۔ تو وہی جذبہ تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اپنے خاص فضل و کرم سے وہ کام ہم سے لیا۔ اور میں قاری فرحان صاحب کے متعلق یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ نوجوان ہیں، ان میں جذبہ ہے، ان میں کام کی ایک لگن ہے اور سمجھ بھی ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت بڑا ادارہ بنا دے، اور ہماری یہ خوشی ہوتی ہے، میری خاص طور پہ ہماری یہ ایک پالیسی ہے، ہماری یہ خوشی ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ، جتنے بھی ہمارے ساتھی علماء کرام، عوام الناس میں جو بھی خدمت خلق کے لیے اور خدمت دین کے لیے جب بھی کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں، مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا۔ ہم کسی بھی کام کو کسی کا کام نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دین کا کام کرے، اور خصوصاً یہ جو خدمت انسانیت ہے، اور اس وقت جو جتنی تکالیف ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں بھوک ہے، افلاس ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، دنیا میں بہت بڑے ڈیزاسٹرز ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا صدقہ جاریہ جو ہم جو ہے نا یہ شروع ہوا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت بڑا ادارہ بنائے، اور جتنے اور بھی ہمارے ادارے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برکات عطا فرمائے، اور ہمیں ہمت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے، یہ جو خدمت کی فیلڈ ہے بڑی واسٹ فیلڈ ہے۔ آپ ایک تنکے سے شروع کر کے بہت بڑے سمندر تک جو ہے نا یہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دکھی انسانیت کی خدمت کی بات کرتا ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں، کہ مخلوق کی جو خدمت ہے دراصل یہ خالق کی خدمت ہے۔ اسلام مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کرتا ہے، اور البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ شب و روز اسی کام کے لیے کوشاں ہے، اور آج اس عظیم سینٹر کا افتتاح ہوا۔ ہم اس پر امام فرحان صدیقی صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور یقیناً نوجوان نسل کے لیے یہ مرکز اور یہ سینٹر رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے گا۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، تو قاری فرحان صدیقی صاحب نے جسمانی علاج کے لیے بھی یہ مرکز قائم کیا ہے، اور اس وقت کمیونٹی ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، تو قرآن مجید کی تعلیمات اور اذکار کی روشنی میں بھی یہ یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کا ویلفیئر کا کام ہے، طب نبوی کا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یورپ کو ضرورت ہے، اور قاری صاحب نے یہ ادارہ جو کھولا ہے، میں اس کے لیے دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکات نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں آخرت کی بات کی، وہاں دنیا کو سنوارنے کی بھی بات کی ہے۔ یہاں نوجوانوں کے جسمانی عارضے ہوتے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طب ہے، یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مفید ہے، اور انسان جب جسمانی طور پر صحت مند ہوگا تو اس کا دماغ بھی پازیٹیو ہوگا۔ اگر کوئی مریض ہے اور ہر وقت وہ درد میں مبتلا رہتا ہے تو لازم بات اس کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی، انزائٹی ہو جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طب کے ذریعے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یورپ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیغام ہے، یہ پہنچانا حضور کی سنت مطہرہ، اس سے بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا، یوتھ کے اندر کانفیڈنس بھی پیدا ہوگا کہ جو ترقی سائنس آج جہاں پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، میرے آقا نے صحت کے بارے میں پہلے ہی وہ سارے پیغامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت عطا فرما دی۔ خیر الناس من ينفع الناس، اور کما قال علیہ السلام، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ قاری صاحب نے البرکہ نام سے جو چیریٹی اور اسلامک سینٹر کا اہتمام کیا ہے، جس کا آج افتتاح جو ہے ہو چکا ہے، قاری صاحب نے ایک دینی خدمت اور سوشل خدمت کے لیے یہ اپنا سینٹر کھولا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، ظاہرہ قاری صاحب نے یہ جو سینٹر بنایا ہے، یہ دکھی انسانیت کی امداد اور سپورٹ کے لیے بنایا ہے۔ قاری صاحب کے اس چیریٹی سے انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں محتاج اور غریب ہوں گے اور ضرورت مند ہوں گے، قاری صاحب انشاءاللہ تعالی ان کی امداد اور سپورٹ کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی قاری صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ علماء کرام بھی سپورٹ کریں گے۔ اس موقع پر علماء و مشائخ کا کہنا تھا کہ ہمارا دین ہمیں خدمت خلق اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے، جس کی روشنی میں البرکہ ایجوکیشن سینٹر کا قیام مقامی کمیونٹی کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ اس سے طب نبوی کی حقیقی اہمیت بھی اجاگر ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ میں بسنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو دینی اقدار، حقوق اللہ، حقوق العباد اور صحت مند سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ذہن سازی کریں۔ اس موقع پر دور و نزدیک سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کو پرتکلف ظہرانہ بھی پیش کیا گیا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔